اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس وعدہ کتاب کی قسم ہے، بے شک ہم نے اس کو اتارا مبارک رات میں، بلا شبہ مقصود ڈرانا تھا۔ اس رات میں جدا کیا جاتا ہے کلمہ حکمت والا۔ سورہ دخان کی اس آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی، لیلۃ مبارکۃ سے بعد علماء نے شعبان کی 15ویں رات مراد لیے۔ اگرچہ یہ صحیح نہیں، کیونکہ قرآن کریم کا نزول جس مبارک رات میں ہوا وہ تو لیلۃ القدر جو یقیناً رمضان المبارک کے میں ہے۔ بہرحال یہ رات بھی بڑی برکت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے ہی آسمان دنیا ظاہر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کوئی ہے بخشش مانگنے والا، ہے ایسا جسے میں بخش دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے جسے میں عطا کر دوں؟ کوئی مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت ختم کر دوں، اسے چھوڑ دوں؟ کیا کوئی فلاں حاجت والا ہے میں اس کی حاجت پوری کروں؟ حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ رات بڑی رحمت اور مغفرت والی ہے۔ اس رات گناہگاروں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے فرماتا ہے ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں گے راہ برو منزل ہی نہیں۔ جو لوگ ایسی مبارک راتوں کو یاد الہی میں گزارتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مبارک رات کے لیے ایک اور حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں تو ترمذی شریف میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضور السلام کو نہ دیکھا، پھر وہ قبرستان مدینہ میں مجھے ملے، تب آپ نے فرمایا اے عائشہ
کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اس کا رسول تم پہ ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج محترمات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، بس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رات کو قبروں پہ جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بہقی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ جو بچہ اس رات میں پیدا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جو آدمی ہلاک ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اسی رات ان کے رزق اترتے ہیں۔ حضرات آپ اندازہ فرمائے ایسی رات جس میں مرنے اور پیدا ہونے والوں کی فہرستیں اور عمل اٹھائے جاتے ہوں اور رزق اترتا ہو، اس رات کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تاکہ اس حالت میں جب کہ عمل اٹھائے جا رہے ہوں ہم یاد الہی میں مشغول ہوں، پھر اسی رات اللہ تعالیٰ لاکھوں انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس رات کا نام شب برات ہے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو گناہوں سے بری فرما دیتا ہے۔ اس رات کو انسان کو چاہیے کہ عبادت الہی کے ذریعے آگ سے نجات حاصل کرے، مگر آج کل مسلمانوں نے اس کے برعکس معاملہ اور طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ آگ سے بچنے کی بجائے گھر گھر آگ جلائی جاتی ہے، اور آتش بازی خدا جانے مسلمانوں میں اس بات کیسے رواج پا گئی جو سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ آتش بازی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے علاوہ جو ظاہری نقصان ہوتا ہے اس کا اندازہ اخبارات کی تلاش کے ذریعے بھی بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ مسلمانان پاکستان کو چاہیے کہ اجتماعی طور پر اس غلط اور خلاف شرع نقصان و رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہر برائی کوشش اور محنت سے ختم ہو سکتی ہے۔ مومن وہ ہے کہ وہ ہمت اسلام پر مبلغ رہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل کو بھی ترک نہ کریں اور ہمیشہ تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ آج ہم نے اس مقدس فریضہ سے منہ موڑ لیا ہے، تبلیغی کاموں حصہ لینا بالکل ترک کر دیا ہے۔ ہماری تذلی اور غلامی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اسلام کے اصولوں پہ عمل ترک کر دیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں کی کامیابی کا راز صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا میں مضمر ہے، اور پروردگار عالم کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کریم کی ذات میں ہی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ مشکوات حدیث شریف ہے 491 صفحہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سب سے پیچھے بہشت میں داخل ہوگا
اس کی حالت پہ یہ ہوگی کہ کبھی پتہ چلتا ہوگا، کبھی چلتا ہوگا اور کبھی گرتا بڑھتا ہوگا۔ جب دوزخ سے گرنے لگے گا تو پھر جہنم کی طرف دیکھ کر کہے گا پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات بخشی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ انعام دیا ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ فوراً ایک درخت ظاہر ہوگا، بندہ کہے گا یا اللہ مجھے ایک درخت کے نیچے کر دے تاکہ میں درخت کے سائے سے فائدہ حاصل کر لوں، یا اللہ مجھے ایک درخت کے سے کر لے تو میں فائدہ حاصل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تیری یہ آرزو پوری کر دی جائے تو تو کچھ اور طلب کرے گا؟ بندہ کہے گا یا اللہ بالکل نہیں، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے درخت کے نیچے کر دے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے سامنے سائے میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کچھ طلب نہیں کروں گا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ پکا وعدہ کرتا ہوں، اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر اس درخت کے نیچے پہنچا دیا جائے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو جنت کے قریب ایک ایسا درخت نظر آئے گا جو پہلے دونوں درختوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اسے دیکھ کر بندہ کہے گا یا اللہ اگر اس کے قریب پہنچا دے تو پھر کبھی عرض نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے وہاں پہنچا دے گا۔ جہاں وہاں پہنچے گا، جب وہ وہاں پہنچے گا تو جنتیوں کی آواز سنے گا تو فوراً عرض کرے گا یا اللہ اگر تو مجھے جنت میں داخل کر دے تو یہ تیرا کیا جائے گا، پھر کبھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو سوال کرنے سے رکتا ہی نہیں، تجھ سے چھٹکارا کیسے حاصل کروں؟ بتا تجھے جنت میں ساری دنیا سے حصے زیادہ عطا فرما دوں، زیادہ جگہ عطا فرما دوں، پھر تو راضی ہو جائے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو رب العالمین ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات پہ راضی ہو جائے گا اور فرمائے گا میں مذاق نہیں کرتا، جو چاہوں اس پہ قادر ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضور اس مقام پہ پہنچے تو تبسم فرمایا اور وہی سنت آج میں ادا کر رہا ہوں۔ حضور نبی علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہی مسلمانوں کے لیے نجات کا سبب ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت فرمائے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیہ کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب صرف حضور السلام کی اقتداء اور اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ساتھ شب برات کے یہ بھی ہے کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے اگر 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس رات میں 6 نفل پڑھے جاتے ہیں، جو 2 رکعت نفل زندگی کے لیے، 2 رکعت نماز نفل اپنی روزی کے لیے، اور 2 رکعت نفل جو کوئی بلا وغیرہ اس کو دفع کرنے کے لیے۔ اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین بھی پڑھنا ہے۔ اور رات میں آپ اللہ کی عبادت کریں، یہ ایسی رات ہے، اور اس میں صلاۃ و تسبیح پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوں گے، اور ہمیں اور آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔